بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ربی زدنی علما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی تشریح ہے آیت نمبر 144، اور اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دلی خواہش کو کس طریقے سے پورا کیا اور اس کے پورا کرنے کی مصلحت کیا تھی، تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق کہ ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے، تَرْضَاهَا، جس پر آپ خوش ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، سو تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جن کو کتاب عطا کی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ یہ جانتے ہیں کہ حق مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہیں۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دل خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہو جائے، اور وہی آنے کی امید سے بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں آسمان کی طرف کہ شاید کوئی فرشتہ آ جائے اور حکم لے آئے، سو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پوری کرنی ہے، اس لیے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بہت ہی جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قبلے کی طرف پھیر دیں گے، اور اب ہم حکم ہی دیے دیتے ہیں کہ اب سے اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کیجیے۔ اور یہ حکم صرف آپ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ سبھی لوگوں کے لیے ہے، بلکہ سب لوگ، پیغمبر بھی اور امتی بھی، جہاں کہیں بھی موجود ہوں، خواہ مدینے میں ہوں یا اور کہیں ہوں، یہاں تک کہ بیت المقدس میں ہی ہوں، اپنے چہرے کو اسی مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ اور اس قبلے کے بارے میں یہ اہل کتاب بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی اور جن کو کتاب عطا کی گئی ہے، اہل کتاب، یعنی تو اس قبلے کے بارے میں یہ اہل کتاب جانتے ہیں، یہ یہود، کیونکہ ان کی کتاب میں اس بات کی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ نبی آخر الزماں کا قبلہ کعبہ ہوگا، اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر وہ سرکشی کی بنا پر ہٹ دھرمی میں لگے ہوئے ہیں، ضد پر لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے اور نبوت سے پہلے اپنی طبیعت اور فطرت سے ملت ابراہیمی کے تابع کام کرتے تھے، اور نزول وحی کے بعد قرآن کریم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ملت ابراہیمی کے مطابق قرار دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی بیت اللہ قرار دے دیا جائے۔ اور دوسری یہ وجہ بھی تھی کہ عرب کے لوگ بھی چونکہ ملت ابراہیمی کو کم سے کم زبان سے مانتے تھے، زبان سے تسلیم کرتے تھے، اور وہ ملت ابراہیمی کے مدعی تھے اور اس کی پیروی بھی کرتے تھے، تو قبلہ کعبہ ہو جانے سے ان کے اسلام کی طرف آنے کی، اسلام کی طرف مائل ہونے کی زیادہ امید تھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کعبہ کو قرار دے دیا جائے،
اور انبیاء علیہ السلام اپنی کوئی خواہش اور اپنی کوئی درخواست اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک پیش نہیں کرتے جب تک ان کو اس بات کی اجازت نہ ہو، جب تک ان کو اس کی اجازت کا علم نہ ہو۔ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنے کی اجازت مل چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کر رہے تھے اور امید بھی تھی، اس لیے آسمان کی طرف بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ شاید کوئی حکم آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور پھر اللہ نے اپنا حکم نازل فرمایا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ ویسے تو اللہ کی ساری سنتیں ہیں، لیکن امت کی مصلحت اور حکمت کے تحت تمام دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک قبلہ بنا کر سب میں اپنی ایک وحدت کا عملی مظاہرہ کرنا اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا۔ اول یہ کہ اگرچہ اصل قبلہ بیت اللہ ہے جس کو کعبہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ بیت اللہ کا استقبال اس جگہ تک ہو سکتا ہے جہاں تک بیت اللہ نظر آتا ہے۔ جو لوگ وہاں سے دور ہیں اور بیت اللہ ان کی نظروں سے غائب ہے، بیت اللہ نظر نہیں آتا ہے، اگر ان پر یہ پابندی لگائی جائے کہ عین بیت اللہ کی طرف رخ کرو تو اس پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ دشوار ہو جاتا۔ اس لیے بجائے بیت اللہ یا کعبہ کے مسجد حرام کا لفظ رکھا گیا ہے، اور اس کی طرف رخ پھیر لینا دور دور تک مسلمانوں کے لیے آسان ہے، اور شریعت اسلامیہ چونکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اور پوری دنیا کے ممالک کے لیے ہے، اس لیے احکام شرعیہ کو ہر شعبے میں آسان رکھا گیا ہے تاکہ ہر گاؤں، جنگل، پہاڑ اور جزیرے میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور وہ اس پر عمل کر سکیں، یعنی کہ ٹھیک بیت اللہ کے رخ سے جتنا قریب ہو سکے وہ کر لیا جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔